سب سے پہلے مشاہد صاحب یہ بتائیں، ایران میں جو صورتحال جنم لے رہی ہے، پاکستان میں اس میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، کیا لگ رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تشویش بالکل جائز ہے میر صاحب، کیونکہ یہ جو ہوا ہے آپریشن ایران کے خلاف، یہ ایکشن ریپلے ہے 1953 کا کے ساتھ ہی ساتھ اب جو بڑی خبر ہے جس نے پورے منظرنامے کو بہت تیزی سے تبدیل کر دیا ہے، امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل. یہ وہ خبر ہے جس نے منظرنامہ تبدیل کیا ہے. کتنا سیریس ہے امریکہ کی دھمکیاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایران پہ حملے کی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی. اپنے B-2 بامرز اور B-52 بامرز جو ہے وہ بھیج دیے. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں. اور اس طرح ہوگا اگر آپ دنیا میں 3 وقت کا کھانا کھا کے سونے کے لیے آئے ہیں، دنیا اسی طرح آپ کو جوتے مارتی رہے گی، ذلیل و خوار کرتی رہے گی، اور ہو رہی ہے دنیا. میں نے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ بالخصوص مسلمان ملکوں کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر اسرائیل کے اوپر PhD ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کس طرح چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں پوری دنیا کو یرغمال بنا کے پھر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا، موساد نے کس طریقے سے چن چن کے ان کے سائنٹسٹ مارے تھے. مارنے والے کون تھے؟ ایرانی. آج بھی جو ایران کے اندر ہو رہا ہے موساد کر رہا ہے. تو دوستو، اس سمے پاکستانی میڈیا ایران کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر تو بات کر ہی رہی ہے کہ ایران کے اندر جو بھی ابھی کیوس مچا ہوا ہے اس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اسی کیوس کو پھیلا کر کے، یعنی امریکی پیسے CIA کی مدد سے، موساد کی مدد سے ایران پہ حملہ کیا جائے گا، یا پھر جو ستا ہے اس کو پرورتت کیا جائے گا. لیکن جو انٹرسٹنگ بات اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ساجد طرار پڑھے لکھے، انٹیلیجنٹ اور آف کورس پاکستانی مول کے ابھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو ریئیکشن ہے اور جو بات کرنے کا طریقہ ہے، خاص طور سے اس میں مسلمان شبد کا اپیوگ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پاکستانی سوچ والے ہیں وہ بھلے ہی کتنا ہی پڑھ لکھ کیوں نہ جائے، دنیا کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ان کا دماغ ہمیشہ 1400 سال پیچھے ہی چلتا ہے. جیسے کہ اس ویڈیو میں ساجد طرار نے ایران کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر یہ ٹپنی کی کہ مسلمانوں کو دنیا اسی طرح سے جوتے مارتی رہے گی کیونکہ اسرائیل بہت ہی پاورفل ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ PhD کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ طرار کی اس ٹپنی میں مسلمان شبد جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی دھرم کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ معاملہ ایران کا ہے. یا تو بولتے کہ ایران کو اسرائیل پہ PhD کرنی چاہیے، جیسے کہ ابھی وینیزویلا میں جب ٹرمپ نے اس کے راشٹرپتی کو بھی اٹھا کر کے امریکہ لے آیا تو وہاں پہ تو کسی نے کوئی دھرم کی بات نہیں کی، سب نے ٹرمپ کو کرٹیسائز کیا کہ وہ پاورفل ہے، وہ اپنی منمانی کر رہا ہے. وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. لنزے گراہم نے اسی سلسلے میں ایران کے مظاہروں کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دھمکی دی، اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور وہاں جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاج کو دبانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جواز مل جائے گا ایران میں مداخلت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی، دیر نہیں ہوگی اب اس میں. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریژیم چینج کا جو ان کا پلان ہے، جس کے اندر CIA کے ایجنٹس کافی عرصے سے ایران میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایرانین جنرلز کو اسیسینیٹ کیا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تو اگر چاہتے تو علی خامنئی کے پاس بھی پہنچ سکتے، اور جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا پلایا، برائب کی ہوئی ہے، وہ تیار ہے بالکل. دے آر ریڈی ٹو سیز کنٹرول آف ایران. یس، مگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ انٹل سچ ٹائم کہ عوام وہاں کی تھوڑی سی اور کھڑی ہو جائے. اب وہاں جو رائٹس شروع ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر بڑا امریکن پیسہ لگ رہا ہے، کوئی اس پہ شک نہیں ہے. مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں دے آر ویری upset and tired and of the difficulties under the Islamic regime. کھانے کو نہیں ملتا، بازار بند ہوتے جا رہے ہیں and so on and so forth. امریکہ کے سینکشنز اتنے سخت ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کرٹیکل میس اپرائزنگ ہو جائے. اسی لیے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عائشہ، وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. اگر یہ بڑھ جاتی ہے اگر ٹول، اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے، ہم عوام کے ساتھ ہیں، یہ ڈرامہ ہے. اچھا، تو اب یہ پوزیشن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے، اور اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ رژیم چینج ہو اور وہاں پرو امریکن رژیم آئے، وچ مینس کہ
کہ جو اسرائیل کے ساتھ پنگے نہیں لے گی, لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی, ہوتھیز کو سپورٹ نہیں کرے گی, پیلسٹینینز کو سپورٹ نہیں کرے گی وغیرہ, جو اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا ہے, اور جس حد تک کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک دی اٹیک آن ایران از کمنگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دکھاوے کے ساتھ اپنے B-2 بامرز اور B-52 بامرز جو ہے وہ بھیج دیے, وچ آر دا لانگ رینج بامرز, جو کہ پہلے بھی استعمال کیے تھے. ناظرین کرام, ایران کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں کی اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک جانب تو امریکہ کا العدید ایئر بیس جو کہ قطر میں موجود ہے, اس پر طیاروں کی نقل و حرکت اور پروازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ ایران پر فوجی حملہ, اس امکان کو ہم رد نہیں کر رہے اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جو بڑی خبر ہے جس نے پورے منظرنامے کو بہت تیزی سے تبدیل کر دیا ہے, امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل. یہ وہ خبر ہے جس نے منظرنامہ تبدیل کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ کے جاسوسی والے ڈرونز جو ہیں وہ ایران کے ساحل کے قریب, وہاں پر امریکہ نے اپنی ڈپلائمنٹ بڑھائی, اور ایون امریکہ نے جو جاسوسی والے اپنے ڈرونز ہیں وہ بھیجے سرویلنس کے لیے. لیکن اب بات سرویلنس سے ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح کی سرگرمیوں کے اندر اضافہ جو ہے وہ نوٹس کیا گیا تھا جون میں, جب امریکہ نے ایران کے اوپر بمباری کی تھی 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے اختتام پر. غیر ملکی میڈیا کے مطابق العدید ایئر بیس سے KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور B-52 اسٹریٹجک بامبر سمیت کئی امریکی جنگی طیارے پرواز کر گئے. اب یہ یہاں سے اڑ کر کہاں پر گئے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جو العدید ایئر بیس ہے یہ ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, ایران کے قریب پڑتا ہے. اور B-52 اسٹریٹجک بامبرز جو ہیں, یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑے خطرناک قسم کے بامبرز ہیں, اور یہ امریکہ کا لانگ رینج سب سونک جیٹ پاورڈ اسٹریٹجک بامبر ہے, اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن اب ناظرین کرام ایک تشویشناک خبر آئی ہے. ایران کی سپیس جو ہے اس کے قریب تو پروازیں ہو رہی ہیں, ایون یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ ایران عراق بارڈر کے قریب عراق کے اندر US ڈیلٹا فورسز تک پہنچ چکی ہیں. یہ وہ ایلیٹ فورس ہے امریکہ کی فورسز کی, ٹاپ آف دا لائن, جنہوں نے وینزویلین پریزیڈنٹ کو اس کی وائف کے ہمراہ گرفتار بھی کیا تھا. لیکن اب US نیوی جو ہے اس کا ایک بوئنگ P-8A پوسیڈون ایئر کرافٹ ہے, جو کہ ایران کی ایئر سپیس کے اندر فلائٹ ڈیٹا کے مطابق, جو اوپن سورس فلائٹ ڈیٹا اویلیبل ہے, اس نے ایران کی ایئر سپیس کے اندر بھی انٹری دی, یعنی ایران کی ایئر سپیس کے اندر داخل ہوا. اور اس سب کے اندر جو P-8 ہے یہ اینٹی سب میرین وارفیئر, اینٹی سرفیس وارفیئر, انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکانیسنس, ان تمام تر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ صرف جاسوسی کے لیے نہیں بلکہ یہ حملہ بھی کر سکتا ہے. اس پہ ہارپون اینٹی شپ میزائلز بھی ہیں, ان کے اندر پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں, اور UAVs جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی ان مینڈ ایریل وہیکلز جو ہیں وہ بھی اس طیارے کے اندر موجود ہوتے ہیں, یعنی اس سے ڈرونز جو ہیں وہ بھی چھوڑے جا سکتے ہیں. اور اس سب کے اندر یہ ایک اہم ترین چیز ہے, P-8A جو امریکہ کا ویریئنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ میری ٹائم پیٹرولنگ ایئر کرافٹ جو ہے اس کا ایران کے قریب نہیں بلکہ ایران کی ایئر سپیس کے اندر داخل ہونا, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری ہیوج, اور ایک بہت 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 بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے.